السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ہر مرد و عورت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کرنے کے فائدوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف تو حضور نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ایک بار کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے شوال المکرم کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پر ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو آئندہ سال جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ لہذا یہاں سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے اعتکاف کی عبادت کتنی زیادہ اہم ہے، اور ہم سب کو اعتکاف کی عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ اچھا، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، تو اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں، اعتکاف کرنے کا مین مقصد، اہم مقصد ہے شب قدر کو حاصل کرنا، شب قدر کو پانا، اس مبارک اور مقدس رات کو حاصل کرنا جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس شب قدر کو پانا جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تذکرۃ الواعظین کی روایت ہے کہ جو شخص شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ عز و جل ہر ساعت کے بدلے میں، ہر گھڑی کے بدلے میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا اللہ کی کرم نوازی کا اندازہ فرمائیں۔ تو اعتکاف کرنے کا اہم مقصد ہے شب قدر کو حاصل کرنا۔ اب شب قدر رمضان المبارک میں کب ہوتی ہے؟ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر ایک بار 20 رمضان تک اعتکاف کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو پانے کے لیے میں نے رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اعتکاف کیا، لیکن مجھے شب قدر نہیں ملی۔ پھر میں نے 10 تاریخ سے 20 تاریخ تک کا اعتکاف کیا، لیکن پھر بھی مجھے شب قدر نہیں ملی۔ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کو اللہ عز و جل نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا ہے، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یعنی شب قدر کی رات 21ویں رات ہو سکتی ہے، 23ویں رات ہو سکتی ہے، 25ویں رات ہو سکتی ہے، 27ویں رات ہو سکتی ہے، اور 29ویں رات ہو سکتی ہے۔ ان بے جوڑ راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ لہذا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے شب قدر کو پانے کے لیے، وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ روایت میں آتا ہے اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ سبحان اللہ! یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ عز و جل 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! لہذا میں اپنے تمام سننے والوں سے اور حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مجبوری نہ ہو، کسی تکلیف میں نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو، کوئی بھی مجبوری اگر آپ کو لاحق نہ ہو، تو زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر انسان کو اعتکاف ضرور کر لینا چاہیے۔ اب زندگی کا چونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ابھی سے نیت کر لیں، اور اسی سال آپ اعتکاف کی عبادت ضرور کر لیں، شب قدر کو حاصل کریں اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مسجد میں ویسے ہی خالی پڑے رہنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں تو اللہ کے مقدس فرشتے ان لوگوں کے ہم نشیں بن جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
اور اگر ان لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لہذا مسجد میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے والے کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے مقدس فرشتے اعتکاف کرنے والے کے ہمنشیں بن جاتے ہیں، دوسری چیز اس کو شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، تیسری چیز ہر ساعت کے بدلے میں اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس سال اعتکاف کرنے کا من آپ ضرور بنائیں گے، اعتکاف ضرور کریں گے، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اعتکاف کے دوران آپ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لہذا آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔